7 दिन 10 दिन 6 दिन 5 दिन में قرآن کریم سنانے والے حفاظ کرام بھی متوجہ ہوں اور سننے والے سامعین حضرات بھی متوجہ ہوں۔ کیا یہ درست ہے کہ 5 دن 7 دن 10 دن 15 دن میں آپ قرآن کریم سے سن کر برطرف ہو جائیں؟ ایسے ہی قرآن رمضان المبارک کے مہینے میں چھوٹے عمر کے حفاظ کرام کو لے کر بڑا تشویش بنا رہتا ہے۔ عوام الناس میں یہ بات رائج ہے کہ جب تک داڑھی مونچھ نہ ہو اس وقت تک وہ امامت کے حقدار نہیں ہیں، لیکن اصلاً بات کیا ہے اس پر بھی گفتگو کرنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ ثانیاً ایک اور بات کہ سحر میں تاخیر کرنا سنت ہے، لیکن اتنی تاخیر کرنا کہ صبح صادق کا خدشہ ہو اندیشہ ہو، کیا یہ بھی سنت ہے؟ ایسے ہی افطار میں جلدی کرنا سنت ہے، لیکن کیا وقت رہتے ہی اتنی جلدی کرنا کہ وقت رہتے ہی افطار کر لے یہ بھی سنت ہے؟ یہ باتیں اصلاً سمجھنے کی ہے۔ آئیے ایک بات جو سب سے زیادہ اہم ہے، جو عوام الناس میں تشویش بنا رہتا ہے، وہی ہے کہ کس عمر کے حافظ قرآن کے پیچھے تراویح پڑھنی چاہیے۔ مدرسے میں چھوٹے چھوٹے بچے الحمدللہ حفاظ قرآن ہو جاتے ہیں، حافظ قرآن ہو جاتے ہیں، ان کو شوق ہوتا ہے، ان کے والدین کو شوق ہوتا ہے، دل میں ارمانیں مچل رہی ہوتی ہیں کہ قرآن سنائیں، والدین بیتاب ہوتے ہیں کہ قرآن سنیں، ہم اپنے بچوں کا قرآن سنیں۔ تو کب اور کیسے قرآن سن سکتے ہیں، کس عمر میں؟ عوام الناس میں جو یہ بات رائج ہے کہ داڑھی مونچھ کو دیکھ کر ہی امامت کا مستحق بنایا جائے گا، یہ ہرگز درست نہیں ہے، یہ ہرگز درست نہیں ہے، یہ ہرگز درست نہیں ہے۔ ایک بات اور ہے کہ 15 سال سے کم کے لڑکے کے پیچھے تراویح نہیں پڑھیں گے، یہ باتیں کہاں تک درست ہے؟ یہ باتیں کہاں تک درست ہے؟ آپ کو میری بات توجہ سے سنیں گے تو سمجھ میں آئے گی۔ 15 سال والی بات بھی ٹھیک ہے اور داڑھی مونچھ کا شرط بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی لڑکا ایسا ہے کہ اس کا 15 سال مکمل نہیں ہوا، 13 14 ساڑھے 14 سال کا ہے، لیکن وہ بالغ ہو جاتا ہے، بالغ کا مطلب سمجھتے ہیں؟ احتلام ہو جاتا ہے، زیر ناف بال نکل آتا ہے، بغل کے بال نکل آتا ہے، کپڑے خراب ہونے لگ جاتے ہیں، گندے گندے خواب آنے لگ جاتے ہیں، تو یاد رکھیے اس لڑکے اس حفاظ قرآن کے پیچھے تراویح پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں داڑھی مونچھ ہو، احتلام بھی نہیں ہو رہا، داڑھی مونچھ ہے لیکن احتلام بھی نہیں ہو رہا، گندے گندے خواب بھی نہیں آ رہے، زیر ناف بال بھی نہیں آئے، بغل کے بال بھی نہیں آئے، لیکن داڑھی مونچھ نکل آیا، تو اب اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ایسے ہی داڑھی مونچھ بھی نہیں ہے، گندے خواب بھی نہیں آتے، احتلام بھی نہیں ہوتا، زیر ناف بال بھی نہیں نکلتا، لیکن 15 سال کی عمر کو پہنچ گیا ہے تو اب بھی اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی؟ ایسے ہی جو سحر میں تاخیر کرنا سنت ہے، لیکن اتنی تاخیر نہیں کہ صبح صادق ہو جاوے، صبح صادق کا خطرہ منڈرانے لگے۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ کم سے کم 10 منٹ پہلے آپ فارغ ہو جائیں، لیکن ہمارے بہار میں اور دیہات وغیرہ میں بیڑی کے لوگ بڑے عادی ہوتے ہیں، کھینی کے عادی ہوتے ہیں، سگریٹ کے عادی ہوتے ہیں، اور نہ جانے کیسی کیسی لتیں لگی ہوتی ہیں۔ وہ جب تک اذان اپنی کانوں سے نہیں سن لیتے بیڑی منہ سے نہیں پھینکتے، تمباکو نکال کر نہیں پھینکتے، پان کھانے والا پان نہیں تھوکتا۔ یاد رکھیں ایسا شخص کا روزہ نہیں ہوتا۔
جو آذان سن کر بیڑی پھینکے، جو آذان سن کر کھینی تھوکے، جو آذان سن کر پان تھوکے، جو آذان سن کر آخری گھونٹ پانی کا پی لے. کیا آذان شروع ہو گیا جلدی سے پانی پی لیتے؟ میرے بھائیو، ایسے لوگوں کا روزہ نہیں ہوتا. ایسے ہی افطار کے وقت میں جلدی کرنا سنت ہے، لیکن کیا اتنی جلدی کہ اس بات کا خدشہ ہو کہ ابھی وقت باقی ہے، ابھی دین باقی ہے، ابھی غروب کا وقت نہیں ہوا. جان بوجھ کر ایسا شخص کرتا ہے، اس کا بھی روزہ گیا، ختم. سارا دن بھوکا پیاسا رہنا بیکار. جو لوگ اذان کے وقت میں صبح صادق فجر کی اذان کے وقت میں تھوکتے ہیں، اس کا بھی سارا دن بھوکا پیاسا رہنا بیکار. اور جو لوگ چند سیکنڈ اور چند منٹ میں جلدی کر لیتے ہیں، ان کا بھی سارا دن بھوکا پیاسا رہنا بیکار چلا جاتا ہے، رائے گا چلا جاتا ہے. افسوس صد افسوس ہے ان لوگوں جو دین کو نہیں سیکھتے، دین کو نہیں سمجھتے. دین کو سیکھ کر سمجھ کر پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ایک تیسری بات وہ یہ کہ 5 دن 10 دن 15 دن ہفتہ دن 6 دن کا آج بڑا شور ہے. حفاظ کو بھی بڑا فخر محسوس ہوتا ہے کہ وہ 6 دن میں قرآن سناتا ہے. سننے والے کو بھی بڑی خوشی ہوتی ہے کہ پورے مہینہ کا جھگڑا 6 دن میں نپٹا دیتے ہیں. سننے والے پر رمضان کا 6 دن 8 دن 10 دن ایک قرض ہوتا ہے. قرض کسی بھی طریقے سے اتار دینا ہے، کسی بھی طریقے سے اتار دینا ہے. دیکھیے اصلاً پورے مہینے تراویح پڑھنا ہے، یہ سنت. پورا ایک قرآن کا سننا بھی سنت ہے. اب پورا ایک قرآن آپ 8 دن میں سن لیتے، ایک سنت تو ادا ہو گئی. لیکن جو پورے مہینے تراویح پڑھنے کی سنت ہے، اس سے آپ محروم ہو گئے، اس کی فضیلت سے آپ محروم ہو گئے. اور اس میں ایک بڑی خامی، ایک بڑی کوتاہی، ایک بڑی غفلت یہ ہے کہ عوام کو خوش رکھنے کے لیے حفاظ کرام قرآن کریم کو جلدی جلدی پڑھتے ہیں. جہاں ضروری تجوید کی رعایت ہونی چاہیے، جو ضروری ہے، وہ رعایتیں بھی نہیں ہو پاتی. حروف کاٹ دیے جاتے ہیں جلدی میں، عجلت کی وجہ سے. چونکہ 4 پارہ پڑھنا ہے، 3 پارہ پڑھنا ہے، 5 پارہ پڑھنا ہے، 7 پارہ پڑھنا ہے. اب اس چکر میں حروف کو کاٹ دیتے ہیں تو نہ سننے والے کو ثواب ملے گا اور نہ سنانے والے کو ثواب ملے گا. یاد رکھیں میری بات، نہ سننے والے کو ثواب ملے گا نہ سنانے والے کو ثواب ملے گا. الٹا ان پر عذاب ہوگا، گناہ ہوگا، اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی، اللہ کی گرفت اتر آئے گی، اللہ کا غضب اتر آئے گا. قرآن کی بے حرمتی کی وجہ سے، قرآن کی بے ادبی کی وجہ سے، قرآن کو کاٹنے کی وجہ سے، قرآن کے ساتھ بدسلوکی کرنے کی وجہ سے وہ لوگ پکڑے جائیں گے. سنانے والے بھی پکڑے جائیں گے، سننے والے بھی پکڑے جائیں گے. اس لیے میں تمام حفاظ کرام کو، تمام سننے والوں کو، اگر آپ 10 دن کا سنتے ہیں تو اس بات سے تو آپ مطمئن ہو جائیے کہ اطمینان کے ساتھ ہمیں قرآن سننا ہے. اور 10 دن سننے کی اجازت کیوں ملی ہے؟ فقہا نے اجازت کیوں دی ہے؟ 10 دن میں ایک ختم قرآن کی اجازت اس لیے دی ہے کہ ایک ختم قرآن کرنا سنت ہے ایک عاشرہ میں 10 دن کے اندر. پھر دوسرے عاشرہ میں دوسرا قرآن سننا مقصود ہو، اس لیے 10 دن میں پہلا قرآن ختم کرنا ہے. ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. دوسرے عاشرے میں دوسرا قرآن سننا فضیلت ہے، اور تیسرے عاشرے میں 21 سے لے کر 30 تک 29 تک تیسرے عاشرے میں تیسرا قرآن سنانا یہ افضل ہے. لیکن ہمارے
عوام میں ہمارے حفاظ کرام میں یہ بات رائج ہے کہ 5 دن 7 دن کا سنا کر حفاظ کرام بھی آزاد ہو جاتے ہیں اور ہمارے عوام ہماری قوم بھی آزاد ہو جاتی ہے، پھر وہ پورے مہینے رمضان میں عشاء کی نماز میں بھی شریک نہیں ہوتے۔ ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو سفر میں جانا ہے، مدرسہ کی ضرورت سے، چندہ کے لیے، مسجد کی ضرورت سے، یا کنہیں کا اپنا تجارت ہے، وہ پورے 30 دن اپنے مکان پر نہیں رہ پاتے تو ان کے لیے اجازت ہے۔ ایسے ہی بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ جہاں تراویح ختم ہوتی ہے کہ عشاء کی نماز لوگ وہیں جا کر پڑھتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ مسجد میں نماز پڑھیں گے، وہاں سے آئیں گے تو تاخیر ہو جائے گی، 5-10 منٹ کا فرق ہوتا ہے۔ اولاً تو مسجدوں میں بھی نماز اولے وقت میں ادا کر لی جاتی ہے، چونکہ مسجد میں بھی تراویح ہوتی ہے۔ اب بات یہ یاد رکھیں، یہ بھی ایک بہت باریک بات ہے، جو لوگ عشاء کی نماز اس مقام پر پڑھتے ہیں جہاں تراویح کی نماز ہوتی ہے، وہ دکان ہو، ہال ہو، مکان ہو، چھت ہو، بیٹھک ہو، جہاں پر بھی تراویح کی نماز ہو رہی ہے، آپ وہ عشاء کی نماز پڑھنے کی گنجائش نہیں ہے، افضل نہیں ہے۔ آپ مسجد میں پڑھیں عشاء کی نماز، اور یہاں سے سنت پڑھنے کے بعد آپ تشریف لے جائیں اور پھر اس مقام پر آپ تراویح کی نماز میں شریک ہوں، وہاں آپ وتر پڑھ سکتے ہیں تراویح کے بعد، لیکن جہاں تراویح ہوتی ہے وہیں عشاء کی نماز جماعت سے کر لی جاتی ہے۔ یہ اولا نہیں ہے، یہ افضل نہیں ہے، یہ غیر افضل ہے۔ ایسی 10 دن کی جب تراویح ہوتی ہے تو وہاں پر اکثر نوجوانوں کی بھیڑ ہوتی ہے، نوجوانوں کے پاس موبائل اور سیریل اور میچ اور IPL جو چلتا ہے دنیا میں، سب لوگوں کو وہاں دیکھنا ہوتا ہے، اس لیے جلدی سے فارغ ہونا چاہتے ہیں۔ نوجوانوں کے پاس ٹائم کہاں ہے؟ طاقت ہے وہ کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ پہلی رکعت میں، چونکہ پہلی رکعت میں کچھ امام صاحب حفاظ کرام کچھ لمبا کھینچتے ہیں، کچھ بڑا لمبی رکعت کرتے ہیں، تو جتنے نوجوان ہوتے ہیں سب بیٹھے رہتے ہیں، سب بیٹھے رہیں گے۔ یہ بھی قرآن کی بے حرمتی ہے، نماز کی بے حرمتی ہے، اس سے سننے والے کو بھی تکلیف ہوتی ہے، سنانے والے کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے جن لوگوں کو ضرورت ہو شرعاً، سفر پہ جانا ہے، تجارت کرنا ہے، تجارت کے لیے سفر کرنا ہے، مدرسے کے لیے سفر کرنا ہے، ایسے لوگوں کو جمع کیا جائے، ہر کس و ناکس کو جمع نہ کیا جائے۔ ہر ایک کو اجازت بھی نہیں ہے کہ آپ اپنا سر کا بوجھا اتار کر پھینک دیں، یہ تو اللہ کا فضل، اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مولا کریم ہمیں اور آپ کو زندگی عطا کی، اور زندگی میں رمضان المبارک جیسا مہینہ برکت والا، عظمت والا، رحمت والا، محترم، مکرم، افضل مہینہ اللہ نے عطا کیا، اور ہم اس مہینے کی لمحات کو، اس مہینے کی اوقات کو یوں ہی گزار دیتے ہیں، لاپرواہی اور غفلت میں گزار دیتے ہیں۔ کچھ لوگ ملتے رہتے ہیں کہ مفتی صاحب آتے ہیں تو ہیں، لیکن وہ دن میں آتے ہیں، شام میں غائب رہتے ہیں۔ حاضرین، اس لیے وہ باتیں جن پر ہر عوام الناس کو، ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے۔ ہر مسلمان اس بات کو سمجھے، سنے، سیکھے اور اوروں تک بتلائے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے لیے مغفرت کا سیزن ہے، بخشش کا ذریعہ ہے، انوار و رحمت کا خزانہ لے کر آیا ہے، اپنے دامن سے، اپنے چوکر سے بے شمار مغفرتوں کو لے کر آیا ہے۔ اس لیے ہم اللہ کے سامنے آئیں، اللہ کی بارگاہ میں آئیں، اللہ کے دہلیز پر آئیں، اللہ کی چوکٹ پر آ کر اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، آہو بکا کر اللہ سے مانگیں، اپنی مشکلوں کا حل اللہ سے تلاش کریں۔ رمضان کے مہینے میں اللہ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ نا خاک آلود ہو ایسے شخص کا، کس کا؟ ایسے شخص کا جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا لے، اپنی بخشش نہ کرا لے، اپنی مغفرت کا
سرٹیفکیٹ نہ لے، ایسے شخص کے بارے میں اللہ کے نبی نے ناک خاک آلود کا جملہ فرمایا کہ اس کا ملیا میٹ ہو جائے، اس کے ناک گرد و غبار میں لگڑ دیا جائے۔ حاضرین، اس وقت کو، اس لمحات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس لمحات کو لمحہ فکریہ بنانے کی ضرورت ہے، اپنی زندگی پر رونے گڑ گڑانے کی ضرورت ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ جو آ رہا ہے، اس کو ماضی کے لیے کفارہ بنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے، اللہ پاک ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا۔